جب بھی بدعتی علم غیب کی بات کرے تو آپ کہے تعریف کر لے اس کی. مجہول پر بحث کرنا جہالت ہے. علم الغیب ما لم یوحى به ولم یقم علیہ دلیل. اس لیے خدا کے سوا کسی نبی اور ولی کو علم غیب نہیں. علم غیبی کس نبی داند بجز پروردگار. علم غیبی کس نبی داند بجز پروردگار. ہر کے او گوید کی می دانم ازو باور مدار. مصطفیٰ ہرگز نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل. جبرائیل شہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار. کلیات سعدی میں یہ اشعار ہے، وہاں سے مولانا منظور نے بوارق الغیب میں نقل کیے. آپ فرمائیے میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. خزانوں کا مالک صرف اللہ ہے. وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ. اور نہ میں جانتا ہوں غیب. کہنا تو چھوڑو، جانتا ہی نہیں ہوں. وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ. اور نہ میں تم سے کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، یعنی نور بھی نہیں. اندی خزائن اللہ، اختیارات میرے نہیں. لا اعلم الغیب، غیب دان کوئی نہیں. ولا اقول لکم انی ملک. اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میں کوئی فرشتہ ہوں. روح المانی نے یہاں اس توجیہ کو مسترد کر دیا جو خازن میں منقول ہے کہ شاید بطور تواضع کے ہے. فرمایا یہ خدا کے کلام میں اور قرآن میں کوئی معنی نہیں رکھتا، بالکل غلط بات ہے. اس آیت کے نیچے اس توجیہ کے بارے میں آلوسی لکھتے ہیں فَهُوَ لَيْسَ بِشَيْءٍ، کچھ بھی نہیں ہے. تواضع آدمی اپنے کلام میں کرتا ہے، کسی اور کے کلام میں نہیں کرتا. وہ ایک پیر تھا نا، وہ دستخط کرتا تھا خطا کار، گناہگار. تو مرید نے کہا حضرت آپ تو ہمارے حضرت صاحب ہیں، آپ کیسے خطا کار اور گناہگار ہو سکتے ہیں، خاکسار. تو اس نے کہا ارے تمہیں کیا پتا ہے، اگر اس سے آگے بھی کوئی لفظ ہوتا نا تو میں وہ ہوتا. اب جیسے پیر ویسے بیوقوف مرید. مرید نے سوچا کہ شاید حضرت کو اور الفاظ نہیں مل رہا ہے. خطا کار، گناہگار، خاکسار تو ہے. تو تھوڑی دیر بعد کہا حضرت اس سے آگے ہے زناکار. تو تواضع تو آدمی خود کرتا ہے، کوئی اور تو کسی کو تواضع کے الفاظ نہیں کہتا. میں دستخط کرتا تھا احقر و افقر. تو میرے ایک ساتھی ہے، بہت بڑی تعلیم پائی، لیکن ان غریبوں کی تعلیم کیا ہوتی ہے. بی اے اور ایم اے اور ڈبل بی ڈی کر لیتے ہیں، شلوار باندھنے کا سلیقہ نہیں ہوتا. تو میرے خط پہ لکھ دیا احقر و افقر، محمد ظہور علی خان کو ملے. خط آ گیا. ایک آدمی مجھے کہی کیا لکھا ہے. میں نے کہا انگریزی طبقے سے اس کی توقع بھی نہیں ہے. انہیں پہلے اپنا مذہب اور سرمایہ بھلا دیا گیا، تب انگریزی چیزیں چڑھ گئی. خیر ملاقات میں میں نے کہا یہ کیا لکھا ہے تم نے؟ کہنے لگا میں نے سمجھا یہ آپ کو علم کی ڈگریاں ملی ہوگی. احقر و افقر. حضرت بنوری لکھتے تھے خادم مدرسہ عربیہ. اس زمانے میں بنوری ٹاؤن کا نام تھا مدرسہ عربیہ جب ہم پڑھ رہے تھے. تو ایک بہت بڑے فیلڈ کے افسر اس نے کہا ہاں وہ نیوٹن کے خادم، اس کو میں بھی جانتا ہوں. خادم. تو لوگوں نے کہا خادم نہیں، آل نال بانی و محتمم. نہ میرے پاس باقاعدہ دستخط موجود ہے، خادم لکھا ہوا ہے. اس لیے حضرت نے پھر فرمایا تھا کہ باقاعدہ کارڈ جب بناؤ عوام کے لیے تو صاف لکھو رئیس جامعہ عربیہ اقصی العلوم و شیخ الحدیث، ورنہ جو آپ لکھیں گے وہ آپ کو لٹا دیں گے. بھائی کم عقلوں کی کیا کمی ہے.
جہان بھرا ہوا ہے. مولانا انور شاہ فرماتے ہیں دنیا بیت الحمید تخروز ہے خرپا گڈی. تو مبتدئین بھی وہی نسل ہے. اللہ فرماتے آپ کہے اور یہ کہتے ہاں اللہ نے تو کہا ہم نہیں کہہ سکتے. بھائی خدا کا کلام پر ہمارا ایمان ہے جو قرآن میں وہ برحق ہے. اور آپ فرماؤ کہ میں غیب نہیں جانتا، یعنی میں تم کو نہیں کہتا کہ غیب نہیں جانتا، میں غیب بلکہ تم سمجھ لو کہ میں کتنا بڑا غیب دان ہوں معاذ اللہ. اور میں تم کو نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں بلکہ میں نوری پیغمبر ہوں. اگر نوری پیغمبر ہے تو بشر کا لفظ جو 45 جگہ آیا اس کا کیا علاج ہوگا، اور نسل و نسب جو محفوظ ہے اس کا کیا ہوگا. اور تمام انبیاء بشر مبعوث ہوئے، نور اور نار کبھی بھی بعثت ان کی نہیں ہوئی. ان اتبعو نہیں میں اتباع کرتا الا ما یوحی الی مگر وہ جو وحی کی جاتی ہے مجھے. غلام فرماؤ هل یستوی الاعمی والبصیر کیا برابر ہے اندھا اور بینا. بدعتی اعمیٰ ہے، غیر اللہ سے مانگنے والا اعمیٰ ہے اندھڑا ہے، اور موحد بصیر ہے متبع سنت بصیر ہے. افلا تتفکرون ہے تم سوچتے نہیں. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ اور یقیناً بھیجے تھے پیغمبر امتوں کی طرف آپ سے پہلے بھی. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ پس آن پکڑا ان کو بالبأساء تنگیوں سے والضراء تکلیفوں سے. لعلہم یتضرعون ہو سکتا ہے یہ عاجزی کر لے. آپ سے پہلے بھی انبیاء مبعوث ہوئے تھے. جب لوگوں نے نافرمانی کی تو بأساء مالی تکلیف ہے اور ضراء جسمانی بیماریاں آ گئی تاکہ لوگ اللہ کے سامنے گڑگڑائے اور فریاد کر لیں. پاکستان پر جب تکلیف آتی استاد گرامی قدر محدث الازہر حضرت بنوری کہا کرتے تھے کہ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کی بیعت بھی ہوئی ہے، سب لوگ مل کر معافی مانگے خیر ہو جائے گی. مفتی محمود کی وفات کے بعد پاکستان پر تکلیفیں بڑھ گئی ہیں کیونکہ اس جیسی ابتری ہستی کا احترام نہیں کیا گیا، اور وہ یہ غم اپنے ساتھ لے گئے کہ پاکستان میں آئینی شرع نافذ ہو جائے. اس لیے کبھی ان پر خنثی نہ مسلط ہوتی ہے، کبھی خنثی مسلط ہوتی ہے. فلولا اذ جاءهم باسنا پس کیوں نہیں ہوا جب آئی ان پر ہماری طرف سے تکلیف. تضرعوا عاجزی کر لیتے. قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی قوم پر مصیبت آئے، خواہ زلزلہ ہو، خواہ بارش ہو، خواہ قحط ہو، تو سب لوگ مل کر خدا کے حضور روئے. اور ہمارے پاکستان میں یہ دستور ہے جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو حکومت ایک پریس نوٹ جاری کر لیتی ہے. پاکستان کے عوام موجودہ تکلیف کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. یہ دیکھ اللہ فرماتے تضرعوا ان کو عاجزی کرنا چاہیے، اور یہ کہتے ہیں ہم ڈٹ کر اور لڑیں گے، تو خدا کا وہ عذاب دوہرا ہو جاتا ہے. ولیکن قست قلوبہم لیکن سخت ہو گئے ان کے دل. وزین لهم الشیطان ما كانوا یعملون خوبصورت دکھایا ان کو شیطان نے جو یہ کرتے تھے. فلما نسوا ما ذکروا به جس وقت بھول بیٹھے وہ جو ان کو نصیحتیں کی گئی تھی. سن ذرا نصیحت اور درس بھول جانے کے بعد سزا. فتحنا علیہم ابواب کل شیء کھول دیے ہم نے ان پر دروازے ہر چیز کے. حتی اذا فرحوا یہاں تک کہ جب وہ اترانے لگے، بغلے بجانے لگے، مستی کرنے لگے، نخرہ دکھانے لگے. یہ ہے فرح یفرح. یہاں تک جب یہ لوگ اترانے لگے بما اوتوا اس چیز پر جو ان کو دی گئی، بہت اترائے، بڑے بغلے، ارے شہر ہمارا ہے، ارے شہر ہمارا ہے، ہم سے کوئی بیس نہیں کر سکتا. اخذناہم بغتہ آن پکڑا ہم نے ان کو اچانک. فاذا ہم مبلسون
پس ناگہاں امید توڑ بیٹھے